سیاستدانوں کی ذرا ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک وہ وقت تھا جو تحریک پاکستان کے اس وقت شخصیات تھیں۔ سردار عبدالرب نشتر کی برسی ہے۔ تحریک پاکستان کے بہت بڑے رہنما تھے اور ان کا تعلق کے پی کے سے تھا، ٹھیک، اور اس وقت NWFP ہاں کہتے تھے، صوبہ سرحد سے جی، اور وہ تحریک خلافت میں رہے، مسلم لیگ میں شامل ہوئے ابتدائی اس میں ثابت قدمی کے ساتھ، اور علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے، وہیں سے قانون کا امتحان پاس کیا۔ اب جو ایک حکومت بنی تھی نا، عبوری حکومت 1946 جس کو پنڈت جواہر لال نہرو لیڈ کر رہے تھے، کانگریس نے اور مسلم لیگ نے مل کے حکومت بنائی تھی۔ اچھا، تو اس میں مسلم لیگ کی نمائندگی کرنے کے لیے تو لیاقت علی خان کے علاوہ جو یہ ہمارے سردار عبدالرب نشتر بھی تھے، اچھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس میں جوگندر ناتھ منڈل تھے مشرقی بنگال سے، تو اتنی اہمیت تھی ان کی، قائد اعظم کے بہت معتمد تھے، بہت ان کو پسند کرتے تھے، اور پاکستان بننے کے بعد وہ وزیر مواصلات رہے، پھر گورنر پنجاب رہے، اور مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ان کا نام تھا وزارت عظمیٰ کے لیے، اچھا، اور لیاقت علی خان ان کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ اچھا، اگر سردار عبدالرب نشتر وزیر اعظم بن جاتے تو ہماری تاریخ مختلف ہوتی۔ اچھا، اور بدقسمتی سے اس وقت ہمارے جو بنگالی بھائی تھے انہوں نے اپنا ایک فارمولہ بنا لیا، خواجہ ناظم الدین کو اس آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور سردار عبدالرب نشتر جو تھے وہ وزیر اعظم نہ بن سکے، اور بہت ہی یعنی ہمارے ایسے رہنما ہیں جن پر فخر کر سکتے ہیں۔ ان کے بیٹے جمیل نشتر نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ رہے، بہت بڑے بینکر آفتاب تھے۔ شیرپا ان کے داماد ہیں شاید؟ ہاں، کچھ ان کے عزیزداری ہے، عزیزداری ہے، داماد ہے میرے خیال میں۔ اب پتہ نہیں کہ داماد تھے یا کچھ تعلق داری ہے۔ وحید کاکڑ صاحب بھی یہ ان جو کے رشتہ دار ہیں، صفت غیور بھی۔ اصل میں وہ بھی کاکڑ تھے، یعنی جو پٹھانوں کا کاکڑ قبیلہ ہے نا، اور وہاں سے آئے تھے بلوچستان سے، جوب سے میرے خیال ہے، وہاں سے تعلق تھا۔ اور جس طرح انوار اللہ کاکڑ ہیں، وہ بھی کاکڑ ہیں نا، بالکل، وہ بھی کاکڑ تھے، لیکن وہ کہلاتے نہیں تھے کاکڑ۔ اور ہمارے جو جنرل وحید کاکڑ ہیں، چیف آف آرمی سٹاف، جی، وہ بھی اسی قبیلے سے اسی تھے۔ سے، بالکل۔ اور یہ جو ہماری ثانیہ نشتر ہے، یہ بھی، وہ بھی ان میں خان کا پوتا ہے، ہاں جی، ان کی بہو ہے، ان کی وائف ہے، تو اسی خاندان سے ہیں۔ بڑا اچھا کام کیا انہوں نے بھی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، جی، ثانیہ نشتر نے۔ تو یہ جو لوگ ہیں سردار عبدالرب نشتر جیسے، ان کو ہم جب یاد کرتے ہیں، یہ سیاست کو میں سب کچھ لٹانے والے تھے، سیاست سے کمانے والے نہیں، بے لوس، عام آدمی کی زندگی گزاری، بے لوس، اور اپنے اصولوں کے ساتھ جڑے رہے اور ڈٹے رہے۔ اور 1958 کا جو مارشل لا ہے، اس سے چند ماہ پہلے نا ایک دل کا دورہ پڑا اور انتقال کر گئے۔ اچھا، 1958 سے تحریک پاکستان کے جو رہنماؤں میں مغربی پاکستان سے تو لیاقت علی خان کے بعد ہم ان کا نام لیتے ہیں، پھر وہاں تو خواجہ ناظم الدین ہیں، مولانا محمد علی جوہر بھی ہیں، اور یہاں پھر نواب افتخار حسین ممدوٹ ہیں، میاں ممتاز محمد خان دولتانہ ہیں، دولتانہ، تو یہ سارے لوگ ہیں۔ اور یہ جب جب یہ خواجہ ناظم الدین کی کابینہ ڈسمس ہوئی تو ان کے اکثر جو وزارت تھے انہوں نے حلف اٹھا لیا، لیکن سردار عبدالرب نشتر نے وزیر بننے سے انکار کر دیا۔ اور تو کراچی میں نشتر پارک بڑا مشہور ہے، وہ انہی سے منسوب، نشتر پارک ہے، نشتر روڈ ہے، پھر یہاں نشتر کالونی ہے، ہاں جی، جو مزدوروں کی کالونی ہے۔ اور مجھ سے ایک دفعہ پوچھا مسلم لیگ نون کے ہمارے دوستوں نے کہ جو ہم موٹر وے ہے نا پشاور سے جو اسلام آباد آتی ہے، اچھا، اس کا نام رکھنا چاہتے ہیں، کیا رکھیں؟ میں نے کہا نشتر روڈ، اچھا، کہ انہی کا، لیکن تجویز پہ عمل ہوا یا نہیں؟ پھر انہیں رکھا نہیں گیا، بعد میں حکومت ہی ختم ہو گئی۔ تو سردار عبدالرب نشتر کے نام پر ہونا چاہیے اگر نام رکھا جائے تو۔ اور نشتر میڈیکل کالج ان کے نام پر ہے۔ صحیح۔ تو جب بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں نا تو پھر ایک ایسی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ سیاست جو ہے ایسی ہونی، وہ لٹانے کا نام ہے، لوٹنے کا نام نہیں ہے، اور کمانے کا نہیں ہے، جو آج کل کمانے کا نہیں ہے۔
ایک بریک سر، وقت ہو گیا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.